تیسرا پرابلم کیا ہے؟ کل کیا ہوگا. کل کی فکر جو ہے، جاب لگا ہے، اگر جاب گیا تو، اتنا پیسہ ہے کبھی ختم ہوا تو، بیٹی ہے اس کا کیا ہوگا، نکاح کیسا ہوگا اس کا، بیمار ہے علاج نہیں ہوا تو کیا. تو اس طرح کا جو کل کی جو فکر ہے یہ بھی آدمی کے آج کو تکلیف بناتی ہے. دیکھیے کل پرابلم آیا تو اس پرابلم کی وجہ سے آج پرابلم آ گیا نا. یعنی آپ نے کل کا پرابلم کیا کر دیا، بلوٹوتھ سے وائی فائی لگا ہوا ہے آپ کا، وہاں کا پرابلم ابھی آیا نہیں، کل آیا نہیں، ابھی کل ایسا کبھی ہوا تو ایک آدمی کل ایسا ہوا تو کی وجہ سے کیا کر رہا ہے، آج فکر کر رہا ہے. تو پریزنٹ میں جو پاسبل پرابلم ہے اس کی وجہ سے کنفرم پرابلم آج پیدا کر رہا ہے. سوچیے اس کا، وہ پاسبل ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو فکر کر رہا ہے، جو ٹینشن لے رہا ہے، اپنی خوشی خراب کر رہا ہے وہ آدمی. تو کل کی فکر کی وجہ سے آدمی آج کو بھی خراب کر لیتا ہے. تو یہ جو ہے کل کی فکر بھی آدمی کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے. اس کے لیے سولوشن کیا ہے؟ اس کے لیے سولوشن یہ کہ آدمی آج کے بارے میں پہلے سوچے، اور آج جو اس کے پاس جو بھی مینز ہیں، آج جو بھی اس کے پاس کرنے کا ٹائم، چانس، موقع جو بھی ہے، آج کا کام آج کرے. کل آئے گا، کل کا دیکھیں گے. کل پہ ٹالے بھی نہیں، آج کا کام کل پہ نہیں ٹالے، ورنہ آدمی سوچے گا چلو ایک بات معلوم پڑی، اسلامی اصول ہے کیا، اچھا تو آفس کا جتنا بھی کام ہے کل کرتا میں. ایسا نہیں ہے. جو پرابلم ابھی آیا نہیں اس کو آپ آج فکر مت کیجیے، کل کا کل دیکھیں گے. وہ دور کہیں اندھیرے میں ہے، اب ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں، اس کی آج کیوں فکر کروں میں؟ آج میرا کرنے کا کام یہ ہے، میں یہ چھوڑ کے وہ فکر کرتے بیٹھوں، غلط ہے. آج میرے پاس موقع ہے، اگر آج میں نے جو کرنا چاہیے تھا کر لیا، کل بھی صحیح ہو جائے گا. میں نے آج کیا کرنا چاہیے، آج کا موقع کل کی فکر کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کر. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کر. شام کو دیکھیں گے کیا، ٹال مت، ابھی تیرے پاس موقع ہے. شام ہے تو شام میں موقع ہے، صبح ہے تو صبح میں موقع ہے. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی صحت میں، اپنی بیماری کے لیے ابھی تیاری کر لے، ابھی کام کر لے، کل معلوم نہیں بیمار ہو جائے گا. آج کی صحت میں جو کرنا ہے کر لے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور آج اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لے. یعنی تو کل کے لیے رکا ہوا ہے، کل کی فکر کر رہا ہے، وہ مت کر. آج تیرے پاس جو ہے، جو تیرے پاس موقع ہے، آج زندہ ہے کل مر جائے گا، آج صحت مند ہے کل بیمار ہو جائے گا. تو آج صحت مندی میں جو کرنا ہے کر لے، آج زندگی میں جو کرنا ہے کر لے. آج تیرا ہے کل تیرا نہیں ہے، کل تجھ کو ملے گا نہیں ملے گا کمپلسری نہیں ہے. اور وہ جو پرابلم ہے دور کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے 5 سال بعد کیسا ہوگا، اور معلوم پڑا کل ہی حضرت چلے گئے آخرت میں. اتنے کمپنی میں لوگوں کو جو ہے، بہت سارے لوگوں کو فائر کر رہے ہیں، کٹ کر رہے ہیں، اور میرا نمبر نکلا تو اب اس کو معلوم نہیں اس کا نمبر دوسری لسٹ میں ہے. کمپنی کی لسٹ میں تو اس کا نام نہیں ہوتا ہے، فرشتے کی لسٹ میں اس کا نام ہوتا ہے. تو کون جیے گا تمہیں؟ بہت سارے لوگ گلوبل وارمنگ ہو رہا، یہ ہو رہا، اپنی جگہ ہے، اس کے لیے آج کوشش جو کرنا ہے کرنا چاہیے. لیکن آدمی سوچ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوا، کبھی سورج ایسا ہو گیا، زمین ایسی ہو، ارے وہ کل جب ہوگا ہوگا، نہیں بھی ہو سکتا ہے. فلاں جو ہے میٹیریل رائٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور کبھی ٹکرائے تو کیا ہوگا، کیوں پریشان ہے. بہت سے پرابلم زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کی فکر ہم کرتے ہیں اور وہ آتے ہی نہیں، خام کا ٹائم ویسٹ کیا اس کے لیے. بہت سے پرابلم ایسے ہوتے ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ ایسا ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا ہوا تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، لیکن اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ پرابلم ہی آتا نہیں ہے. تو جو چیز بہت دور کھڑی ہے، خام خواہ اس کے لیے پریشان ہونا، یہ جہالت ہے. جو سامنے پاسبلٹیز، جو سامنے مواقع، جو اپرچونٹیز سامنے ہیں، ان کو بیسٹ طریقے سے کر لینا، کل کے لیے پلاننگ کرنا، لیکن کل کے لیے پریشان نہیں ہونا. آپ سوچیں گے یہ بول رہے کہ کل کا سوچنے کا نہیں، آپ سوچتے نہیں کہ کل کون سا پروگرام ہے اور کل کیا ہے. اس کی پروگرام کی تیاری آپ نے پہلے سے کی، آج آ کے کی ہے، پہلے سے کی ہے. پلاننگ الگ ہے، اور فرسٹریشن اور فکر اور انگزائٹی اور ٹینشن لینا یہ ایک الگ چیز ہے. آپ فیوچر کے لیے پلان کیجئے کہ یہ ایسا ایسا ہے، ہاں ٹھیک ہے ایسا کریں، ہاں اوکے، آپ اچھی طرح سے اس کو پلان کیجئے کہ مینج کریں گے. لیکن خام خواہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، کل ایسا ہوگا تو پرسوں ایسا ہوا تو آپ فکر مت کیجئے اس کے لیے. ایک غیر معلوم چیز سے خوف اپنے دل میں پیدا کرنا آپ کی آج کی خوشیوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو
آج میں جینا اور آج کے لیے جو پاسبلٹیز ہیں ان کو کرنا، یہ بھی ایک سکون کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھنا، کچھ اللہ کے حوالے بھی کرنا چاہیے۔ ہم سب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ میں یہ کیا تو ایسا ہوگا، کچھ اللہ کا بھی دخل زندگی میں ہوتا ہے، بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے حوالے کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، میں نے اتنا کیا۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج زمین میں ہل چلایا، اس میں بیج ڈالا، پانی ڈالا، کھاد ڈالا، اس کے اطراف میں مڈیر وغیرہ بنا لیا، اب بیٹھتا گپا مارتے دیکھتا ہے اب بارش ہوگی تو اب اگے گا، یہ میرا کام تھا، اب بارش میرا کام ہے نہیں ہے، تو اپنا میں نے کیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ باقی کو کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی اپنے نتائج کو اللہ کے حوالے کرے، خام خواہ ریزلٹس کے بارے میں پریشان ہونے سے رزلٹ چینج ہوتا۔ ایک بچہ جا کے پیپر دیا، اب بہت فکر کر رہا، پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، انٹرویو دے کے آیا، سلیکٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا، فکر کر رہا۔ اس کے بہت فکر کرنے سے جاب ملے گا؟ یعنی جتنی جو فکر کرتا ہے اس کو اتنی جلدی جاب ملتا ہے، ایسا ہے؟ اس کے فکر کرنے سے جاب ملنا نہیں ملنا، پاس ہونا فیل ہونا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر خام خواہ کیوں فکر آدمی کرے اس کے لیے؟ اللہ کے حوالے کر دینے سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے گا ملے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ملے گا۔ اللہ پہ ہمارا بھروسہ، اللہ دے ہم کو، اس سے زیادہ آدمی پریشان اپنے آپ کو نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ واقعی کرنا چاہیے تو تم کو وہ پرندوں کی طرح رزق دے گا، ویسے رزق دے گا، ویسے تم کو مینس دے گا، ویسے تم کو سسٹیننس دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے۔ کیسا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تغدو خماصا، وہ خالی پیٹ صبح سویرے نکلتے ہیں، اور وہ تروح بطانا، شام کو لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ ان کا سٹاک مارکیٹ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ گھر سنبھال کے رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ گھونسلے میں کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ وہ صبح نکلتے ہیں، جا کے ڈھونڈتے ہیں، ملتا نہ ان کو، واپس آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہو۔ دنیا میں ہے، کوشش کرنے سے ملتا ہے۔ خام خواہ رات بھر ٹینشن، میٹنگ چلتی پرندوں کی، کیسا ہوگا اپنا آفس کا، گھونسلہ.com میں کیسا اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے، کرتے ایسا کچھ نہیں۔ روزانہ خالی ہو، کچھ نہیں ان کے پاس، ان کو کیسا ملتا ہے؟ ویل مچھلی کیا کرتی ہے؟ اس کو جیب رہتی، کچھ تو سنبھال کے رکھنا، بھائی نہیں ملا کبھی تو کیا کریں گے، ہوتا ہے ایسا کچھ؟ اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلاتا ہے، ہم کو نہیں کھلایا، اتنا سا پیٹ، ایک ٹائم کھایا، دو بہت لیتا اور کھاتا کم۔ آدمی کیسا ہے؟ اس کا دل بڑا ہے اس کے پیٹ سے، تو ایک آدمی کا جی جاتا ہے بعض اوقات ایسا، بس نہیں کھا سکتا میں ابھی، ایسا ہو جاتا ہے آدمی کو۔ آپ سوچئے کیپیسٹی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے جاندار اللہ ان کو پال رہا ہے، ہم کو نہیں پال سکتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم انہیں اپنے وسائل کو اللہ نہ بنانے کہ یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ڈاکٹر ایسے تھے، بولے تم جانے والے ہیں، جائے، بعد میں اس کو واپس ملنے گئے، نہیں گیا میں تو دیکھے تو وہ گئے ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹرز بولتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں ہے، وہ بتا اللہ بچا میرے کو، روتا دھوتا سب کرتا، اللہ بچا لیتا اس کو۔ کتنے پیشنٹس ہیں آپ کی فیملیز میں ملیں گے ایسے، ڈاکٹر بولا تھا یہ جاتے، لیکن یہ تو گئے نہیں، ڈاکٹر ہی گیا۔ تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اس میں کتنی بڑی بات بیان کی گئی، آپ غور کیجئے، یہ نبی کی بات ہے، یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے بتایا پرندوں کو اللہ رزق جیسا دیتا ہے ویسا تم کو دے گا۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ گھونسلے میں نہیں ڈالتا ہے، پرندے کیا کرتے ہیں؟ نکلتے ہیں، لیکن نکلتے ہیں تو لے کے لوٹتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بھی نہیں بتائے گا اچھا اللہ دینے والا، اب میں بیٹھتا گھر پہ سمادھی لے کے بیٹھتا ہوں، جو آنا ہوگا آئے گا، ایسا نہیں۔ پرندوں کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ اللہ گھونسلے میں ان کے ڈالے، وہاں سپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور تلاش کرتے ہیں، جب تلاش کرتے ہیں تو ملتا ہے ان کو، خالی نہیں لوٹتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اپنی کوشش ہی کو خدا نہیں بنا لینا چاہیے۔ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو کچھ میں نے کیا بس اس سے ہوگا، تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو آدمی سمجھتا نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے بچے سمجھتے ہیں ہم فیل ہو جائیں گے، پاس ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ اور کتنے سمجھتے ہیں پاس ہوں گے،
فیل ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کل کے لیے.